بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ بچپن ہی میں آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا اور آپ یتیم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے آپ کی پرورش کی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے اور بنی اسرائیل کو خدا پرستی کا درس دیا کرتے تھے۔ خدا نے آپ کو عقل، فہم و ادراک کے ساتھ پیغمبری سے بھی سرفراز کیا تھا۔ بخت نصر بادشاہ آپ کو بیت المقدس سے قید کر کے اپنے وطن بابل لے گیا۔ اس نے وہاں آپ کو ایک ایسے اندھے کنویں میں ڈال دیا جو پہلے ہی سے اس کی پلی ہوئی ایک خون خوار شیرنی کا مسکن تھا، مگر یہ مصلحت الہی تھی کہ اس شیرنی نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور خدا کی قدرت سے آپ محفوظ و زندہ رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کنویں سے نجات کیوں کر ملی؟ اس زمن میں کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی جماعت اس کنویں پر آتی ہے، وہاں نماز پڑھتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ خواب سے بیدار ہوا تو اس کے دل میں حضرت دانیال علیہ السلام کا حال معلوم کرنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ چنانچہ رات گزری اور جب صبح کو اسے یہ معلوم ہوا کہ آپ زندہ و سلامت ہیں اور شیرنی نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس کے دل میں آپ کی طرف سے ایک ہیبت پیدا ہوئی اور اس نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو اس کنویں سے نکلوایا، لیکن پھر بھی انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ اپنی خصوصی حراست میں رکھا تاکہ عوام سے حضرت دانیال کا کوئی رابطہ قائم نہ ہو سکے۔ کنویں کے بعد آپ کو قید خانہ ملا تھا، وہ ایک کشادہ مکان کی شکل میں تھا اور اس کے چاروں طرف فوج کا پہرا رہتا تھا تاکہ وہاں کسی شخص کا گزر ممکن نہ ہو۔ غرض کہ آپ 7 برس تک اس قید خانے میں مصروف عبادت رہے۔ ایک دن بخت نصر نے پھر ایک ایسا خواب دیکھا جس سے وہ بہت ہی پریشان اور خوفزدہ ہوا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ اس خواب کو بھول گیا اور انتہائی غور و فکر کرنے پر بھی یاد نہ آیا۔ اس نے تمام کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے، مگر بھول گیا ہوں۔ تم لوگ اپنے علم کے ذریعے بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اگر خواب معلوم ہو جائے تو اس کی تعبیر ہم بتا سکتے ہیں، لیکن خواب کا بتانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بخت نصر نے کہا، میں 3 دن کا موقع تمہیں دیتا ہوں، اس درمیان تم خوب غور کر لو، اگر نہ بتا پائے تو سوچ لو کہ میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ غرض جب یہ خبر مشہور ہوئی تو جہاں حضرت دانیال علیہ السلام قید تھے، وہاں کے کسی پہرے دار نے یہ واقعہ آپ سے بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو بادشاہ سے جا کے یہ کہہ دے کہ خواب بتانا کاہنوں کے بس کی بات نہیں ہے، البتہ اگر وہ مجھ سے رجوع کرے تو میں اس کا خواب اور اس کی تعبیر دونوں بتا سکتا ہوں۔ بخت نصر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے فوراً آپ کو اپنے قید خانہ سے طلب کیا اور ان سے کہا کہ بتلائیے میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے خواب میں ایک ایسے بت کو دیکھا ہے
جس کا پیر زمین پر اور سر آسمان پر۔ اس کا سر سونے کا ہے اور درمیانی حصہ چاندی کا ہے، زانو تانبے کے ہیں، پنڈلیاں لوہے کی اور قدم مٹی کے ہیں۔ جب تو اسے دیکھ رہا تھا تو ناگہاں آسمان سے کسی نے اس کے سر پر پتھر مارا، جس سے اس کا قد اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کے تمام اجزائے جسمانی ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ پھر تو نے دیکھا کہ جو پتھر اس کے سر پر مارا گیا تھا وہ بڑا ہونے لگا اور رفتہ رفتہ تمام کائنات پر محیط ہو گیا۔ بخت نصر نے کہا، بے شک میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ اب آپ یہ بتا دیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، اس بت سے مراد امتیں ہیں جو تیرے بعد درمیان و آخر میں ہوں گی۔ طلائی حصہ جسم سے مراد موجودہ امت اور تیری بادشاہی کا زمانہ ہے۔ نقرئی حصہ جسم سے مراد تیرے بیٹے کی حکومت کا زمانہ ہوگا۔ تانبے سے مراد اہل روم ہے۔ لوہے سے مراد فارس اور عجم کے لوگ ہیں۔ جس پتھر نے بت کے قد کو چھوٹا کیا تھا اس سے مراد وہ دین ہے جو آخری دور پیغمبری میں اس وقت کی امت پر نازل ہوگا اور دوسرے دینوں کو ختم کر دے گا۔ عرب کی سرزمین پر خدا اس پیغمبر کو مبعوث کرے گا جو تمام نبیوں میں آخری نبی ہوگا، جس کا دین تمام دنیا میں پھیلے گا۔ جس طرح وہ پتھر پوری کائنات پر محیط ہو گیا، اسی طرح آخری نبی کا دین بھی پوری کائنات پر چھا جائے گا۔ بخت نصر یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے دانیال، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ پر اب تک ظلم کے سلسلے کو روا رکھا۔ آج سے آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا وطن تو نے اجاڑ دیا ہے، اب کہاں جاؤں؟ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ بالآخر بخت نصر نے آپ کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا اور تمام اراکین حکومت کو یہ ہدایت جاری کر دی کہ وہ حضرت دانیال سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس منصب شاہی پر 30 سال تک فائز رہے، یہاں تک کہ بخت نصر کو اسی کے ایک غلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد بخت نصر کا بیٹا مہرویہ یا فلستاش تخت نشین ہوا۔ اس نے 17 سال 20 دن تک حکومت کی۔ اسی کے زمانے میں حضرت دانیال علیہ السلام نے شہر بابل کے ایک مقام سوس میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔